بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اس کا نام و نشان ختم کر دیا۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیرا حکومت ختم کرے گا، تو فرعون نے کیا حکم جاری کیا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے اور آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ وہ نیند سے جونگ اٹھے اور تمام نجومیوں جو اس کے دربار میں رہتے تھے ان سب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی اور وہ بچہ فرعون کی حکومت ختم کرے گا۔ ناظرین، فرعون ایک ظالم اور جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا کر رکھا تھا، ان کی عورتوں سے برا سلوک کیا کرتا تھا اور اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی اور مصر میں خوب بڑھی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتے تھے اور اس وقت صرف یہ قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھا۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنے رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ فرعون ان پر بہت ظلم کرتے تھے اور ان سے ہر قسم کا گندا کام کروا دیتا تھا۔ فرعون نے جب نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو فرعون بہت فکر مند ہوئے اور اس نے ایک خوفناک حکم جاری کر دیا۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مصر کے چھوٹے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ایسے ہی بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار ملنا مشکل ہو جائے گا اور پھر ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا، ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ہر حاملہ عورت کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہمیں اطلاع دے گا اور جو دایا عورت اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ انہی دنوں میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ پر حمل کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے اور آپ علیہ السلام کے والدہ ان دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کی یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ قریبی لوگوں کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو پیغام دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بے چین اور بدحواس کر دیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے ایک ایک گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہلے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 مہینوں تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن اس کے بعد شاہی جاسوس سے چھپانا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں آیا کہ ایک بند صندوق بنا دیا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کی نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل میں چلا گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی
کہ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی۔ ملکہ نے صندوق کو اٹھایا اور کھولا تو اس میں ایک حسین اور صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے بچے کو شفقت اور محبت سے گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں کسی نے یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ لیکن ملکہ نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پالنا نہیں چاہتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن فرعون نے یہ بات نہیں کہی۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ اس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو تھوڑی دیر بعد بچے نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ ملکہ نے بہت زیادہ عورتوں کو بلایا تاکہ بچے کو دودھ دے سکے، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید رہے گی، اور اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی سے دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن ان کو گھر لے آئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا، اس لیے وہ بچے کو خود لے کر آتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے والدہ کا خوب احترام ہونے لگا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی اور مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں راستہ کھول دیا۔ یہ وہ موقع آ گیا تھا جب فرعون کا وقت پورا ہونے والا تھا اور اس کے بادشاہت اور لشکر تباہ ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر فرعون جب لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ لشکر سمیت سمندر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ حاضرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک انفارمیشن۔